السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رمضان میں قیام اور تراویح کا اہتمام۔ حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2009 ہے۔ پورے رمضان میں امام اور جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرنا مستحب اور افضل عمل ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام قیام سے فارغ ہو جائے تو اسے رات بھر کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اہم بات یاد رہے کہ رمضان میں یا غیر رمضان رات کے قیام، تہجد اور تراویح کی سنت کی تعداد 11 ہے۔ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں سیدنا تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما کو باجماعت 11 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ تراویح کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 11 ہے، جن میں سے 8 جو ہیں وہ تراویح اور 3 وتر کی رکعات ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں صدقہ و خیرات کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی یہ سخاوت اس وقت اور بڑھ جاتی جب جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آپ سے ملتے اور وہ آپ سے رمضان کی ہر رات ملتے تھے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، تو جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ بھلائی پہنچانے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صرف پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے اور اسے اس طرح پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے چھوٹے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ بھر کر پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔